اللهم صل على محمد وآل محمد. مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا پیغمبر. سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا پیغمبر. زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے مقدر کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ پیغمبر. ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ پیغمبر. کمار غم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ سرور کا لمبردار آخر بیٹھا بازو برابر. لمبردار آخر بیٹھا بازو برابر. لبے دریا لمبردار بھی کام آ گیا قرار. سب اللہ حافظ حضرت زینب کی چادر. سب اللہ حافظ حضرت زینب کی چادر. تیری غیرت کو آخر کیا ہوا کچھ تو نے سوچا بھی. بڑی محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر. بڑی محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر. جب ابن بو تراب بروئے زمیں گرا بے دست ہو کے خاک پاؤ میں جبھی گرا اور ہاتھ ایک طرف علم شہ کہیں گرا. چلائے فاطمہ کے میرا ناز گرا. چلائے فاطمہ کے میرا ناز گرا. کٹتا ہے کوئی دمے سر اس نوجوان کا مٹا نشان علی کے نشان کا. مٹا نشان علی کے نشان کا. سنتے اس صدا کے شہنشاہ بحر و بار دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر. کانپے جو پاؤں تھا لیا بازوئے پسار. چلاتے دیکھو علی اکبر چلے گدھر. چلاتے دیکھو علی اکبر چلے گدھر. مجمع غٹا فوجے ستم کا ترائی سے. بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے بھائی سے. بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے بھائی سے. اکبر اجڑ گیا میرا گھر. اکبر اجڑ گیا میرا گھر. یہ دین ہو گیا بے قمر. یہ دین ہو گیا بے قمر. ہے آج تازہ داغ پیدروا مصیبت. کاٹا گیا چھری سے جگروا مصیبت. کاٹا گیا چھری سے جگروا مصیبت.
گدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھایا حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھایا حسین کو دو کو غم کے دل پر جو ایک بار گر پڑے پہلو میں لاش کے شہبرا گر پڑے پہلو میں لاش کے شہبرا گر پڑے ایک بار غصے چوک کے عباس ذی وقار اور جا کنی میں آنکھوں کو کھولا بغال دار پوچھا کدھر ہے میرے آقا نامدار حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں نثار حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں نثار صدمے غجا کنی تے فضوئی جدائی کے بھائی کا داغ مجھے کوئی دل سے بھائی کے بھائی کا داغ مجھے کوئی دل سے بھائی کے ہے کچھ وصیتیں میری اس وقت یا امام ان میں سے ایک یہ کہ تصدق جب غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوئے قیام جی جا پڑا قبر کا بھی ہوئے مقام جی جا پڑا قبر کا بھی ہوئے مقام سر کے نقانادار امام دلیر کا مسکن رہ جرائی میں دل کے شیر کا مسکن رہ جرائی میں دل کے شیر کا اور دوسری ارزاق ہے عشاء خون شہزادیاں محل سے نہ نکلے کشاد منہ دیکھے نہ کہ بالی سکینہ میرا لہو اور ایک بڑھتے بڑھتے دل کے آرزو اور ایک بڑھتے بڑھتے دل کے آرزو آئے لغات میں بوئے امام زمان مجھے بخشے حضور اپنی عبا کا کفن مجھے بخشے حضور اپنی عبا کا کفن مجھے یہ کہہ کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سرا کانپے لہو بری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپکے مزاج سے خون کے قطرے ادھر ادھر کسی آسے حسین بکی آخری نظر کسی آسے حسین بکی آخری نظر من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے صلی علی محمد آل محمد سکینہ جان جو مجھ سے خفا سکینہ جان مجھ سے خفا سکینہ جان بابا کا
अम्मा के
اصغر سے تم زبردست میرا غام اب نا امید ہو گئے دونوں طرف جہان دنیارے میرے دل کے ذرا کھائیں گے دنیارے میرے دل کے ذرا کھائیں گے کیسی پھر گئی مجھے قطار کی وہ 6 مہینے کے گئے تو چاہتا وہ 6 مہینے کے گئے تو چاہتا ظلم کرتے تھے جو شہر پر بانی شر بار بار کام جاتی تھی سلام کام جاتی تھی سلام بچیاں میلا میں کھاتے تھے جو اکبر بار بار مار کلا دے مار کلا دے پانوں میری کہاں سے لاؤں پانی کیا کروں پیاس عرض کیا پیاس عرض کیا شامیاں نے شروع کی اللہ نے سنگی دلی مارتے تھے لال کو مارتے تھے لال کو شکر سے بولی سکینہ رحم کر معصوم ہو مارتا ہے جو دماغے جب فاطمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا کوثر پاک قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا جنابِ رسالت بنا کا قادر بھائی تیرے رفیقنا وہ نور ہیں تھے دو بہنیں ہم سب کے بعد خلق سے جانے کو رہ گئے سر پیٹنے کو اشک بہانے کو رہ گئے ادھر آجا گنا پیری میں آدھو بیٹا کہاں خبر جو دم انتقال لے جانے کوئی گرو اتنا نہیں کوئی گرو بسر جا پڑی نظر چلائے دل کو تھام کے سلطان بہروبر سوتے ہو چادرے ہوئے رخسار کا پر
चलते हुए जमा गफलत की तुमको नींद है शबीर क्या करे मेरी कड़ाई वाला मेरी कड़ाई वाला चिल्लाया पहुँच को बिसरे साधना बकार लोग घेर लो हुसैन को सब मिलके एक बार पलटे परे सवारों के लेकर रिसालदार तीरंगनों में तेगों में भालों में गिर गए बेगल हुसैन मर गया बेगल हुसैन मर गया चिल्लाती थी अरे मेरा भाई है किस तरह लूटी हुई अली की कमाई है किस तरह दरिया की तरफ दरिया की तरफ होने की रास्ता दे ज़मी के फलक की सताई हो मैंने प्यारे भाई से मिला मैं अपने प्यारे भाई से मिलने पाया أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لولاك لما خلقت الأفلاك صلاة الشفاعة حدیث قدسی ہے کہ اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو نہ بناتا. اور اس کے بعد ایک اور فقرہ ہے لولا علی لما خلقتک، اور اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا. کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک نور کا ذکر کیا تھا جو شہزادیہ کونین کا نور تھا. آج دوسرے نور کا ذکر ہے، وہ نور مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. ہمارا عنوان ہے انوار پنجتن اور تخلیق کائنات.
کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نور شہزادی کونین سے پروردگار عالم نے زمین و آسمان خلق کیے تھے۔ آج یہ عرض کرنا ہے کہ مولا کائنات کے نور سے پروردگار عالم نے فرشتوں کو خلق کیا۔ چنانچہ فرشتوں کا نور مولا کائنات کے نور سے ہے، لہذا مولا کائنات فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کی اصل نور مولا کائنات ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ ملائکہ کو ان کے مقامات پر میں متعین کرتا ہوں۔ رسالت باب جس وقت معراج پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک ملک ہے جو ایک تختی پر نظر رکھے ہوئے ہے، تو جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون سا ملک ہے؟ تو کہا کہ یہ ملک الموت ہے۔ جب قریب گئے تو ملک الموت نے سلام کیا اور کہا کہ آپ جب زمین پر جائیں تو میری طرف سے علی کو میرا سلام کریں۔ تو رسالت مآب نے پوچھا کہ کیا تم علی کو جانتے ہو؟ تو کہا کیسے نہیں جانوں گا، جبکہ ہر روح کو میں ان کے حکم کی بنا پر قبض کرتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ مولا کائنات کے نور سے پروردگار عالم نے ملائکہ کو خلق کیا، اور یہی تو سبب ہے کہ اس گھر میں آ کے ملائکہ چکی چلایا کرتے تھے، اس گھر میں آ کے ملائکہ جھولا جھلایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات کے نور سے وجود تھا ان کا۔ اب پروردگار عالم نے جب اس نور کو کائنات میں زمین پر بھیجنے کا ارادہ کیا تو جس مقام پر بھیجا ہے وہ ساری کائنات میں سب سے بلند مقام، یعنی کعبہ۔ کعبے میں کیوں بھیجا پروردگار عالم نے؟ دو وجوہات ہیں اس کے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ کعبہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اللہ کا گھر، لیکن اس گھر کی طرف سجدہ نہیں ہوتا تھا، وہ قبلہ قرار نہیں پایا تھا۔ پروردگار عالم چاہتا تھا کہ میرا گھر قبلہ قرار پائے۔ تو دیکھیے جناب آدم کو جو پروردگار عالم نے خلق کیا تھا تو ملائکہ کو ارشاد فرمایا تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو سجدہ کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ سجدے کے قابل اس وقت ہوتا ہے جب اس میں روح آ جائے۔ پروردگار عالم کعبے کو قبلہ بنانے کے لیے روح کعبہ کو وہاں بھیج رہا ہے، اور روح کعبہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور دوسرا سبب کیا تھا؟ شہزادی کونین کو پروردگار عالم نے رسالت مآب کے گھر بھیجا تھا، اور رسالت مآب کا گھر سارے گھروں میں سب سے زیادہ بلند گھر۔ اب اس گھر کی بیٹی اس سے بلند گھر میں جائے، اس سے کم گھر میں تو جا نہیں سکتی تھی، لہذا پروردگار عالم نے مولا کائنات کو کعبے میں بھیجا تاکہ شہزادی کونین کا نکاح مولا کائنات سے قرار پائے۔ تو یہ دو وجوہات تھے جو پروردگار عالم نے مولا کائنات کو کعبے میں بھیجا۔ دیکھیے لوگ جناب مریم سے مقابلہ کرتے ہیں شہزادی کونین کا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شہزادی کونین کی منزلت تو بہت بلند ہے، جناب فاطمہ بنت اسد کی منزلت پر جناب مریم نہیں آ سکتی، اس لیے کہ جناب مریم کو پروردگار عالم نے بیت المقدس سے نکالا ہے۔ ارشاد فرمایا
کہ یہ بیت الولادہ نہیں ہے، بیت العبادہ ہے، لہذا یہاں سے جاؤ۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد کو الیہ الیہ فاطمہ کہہ کے بلایا گیا ہے۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد گھر میں تشریف فرما ہے، ایک مرتبہ وحی ہوئی کہ چلو۔ آج دنیا کہتی ہے فاطمہ بنت اسد کی طرف وحی کیسے، کوئی نبی تھوڑی ہے۔ تو دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب موسیٰ کی والدہ کی طرف پروردگار عالم نے وحی کی، اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے ام موسیٰ کی طرف وحی کی ہے، موسیٰ کی ماں کی طرف، قرآن مجید ہے۔ اور اوحا الی النحل، شہد کی مکھی کی طرف ہم نے وحی کی ہے۔ تو جب شہد کی مکھی کی طرف اور سانپ سے ڈرنے والے نبی کی طرف وحی ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں سانپ کے 2 ٹکڑے کرنے والے کی ماں کی طرف وحی کیوں نہیں ہو سکتی؟ لہذا وحی ہوئی کہ چلو کعبے کی طرف۔ جناب فاطمہ بنت اسد نکلتی ہیں، جناب ابو طالب پوچھتے نہیں کہ ایسی حالت میں کہاں جا رہی ہو، معلوم ہوا ابو طالب بھی واقف تھے اس منزل سے۔ ایک مرتبہ تشریف لاتی ہیں اور کعبے کا طواف کرتی ہیں۔ طواف کرنے کے بعد ایک مرتبہ دعا کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، اور دعا کے لیے کہاں کھڑی ہوتی ہیں؟ کعبے کے پیچھے۔ دیکھیے آپ اگر دعا کے لیے جاتے ہیں کسی بارگاہ پہ تو کہاں دعا کرتے ہیں؟ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے، اگر دروازہ بند ہے، دروازہ بند بھی ہے تو دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کریں گے آپ، پیچھے جا کے تو دعا نہیں کرتے۔ لیکن جناب فاطمہ بنت اسد کعبے میں پیچھے کی طرف جا کے دعا کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد جانتی تھی کہ پروردگار عالم کعبے میں ایک نیا در ان کے لیے بنانے والا ہے، اسی لیے تو پیچھے جا کے دعا کر رہی ہے۔ اور دعا کیا تھی؟ دعا بھی عجیب ہے۔ ارشاد فرماتی ہے، میرے مالک میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء پر ایمان رکھتی ہوں، اس گھر پر ایمان رکھتی ہوں، اس گھر کے معمار پر ایمان رکھتی ہوں، کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، اور اس مولود پر جو میرے شکم میں ہے اس پر ایمان رکھتی ہوں، لہذا اس مولود کے صدقے میں میری مشکل کو آسان کر۔ دیکھیے آخری جملہ جو ہے، اس مولود کے صدقے میں میری مشکل کو آسان کر، یہ بتاتا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد مولائے کائنات کے مشکل کشا ہونے کا بھی یقین رکھتی ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ اس کے صدقے میں میری مشکل کو آسان کر۔ اب عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ در بنا دیوار میں۔ دیکھیں جب کوئی دیوار پھٹتی ہے تو لوگ ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ ہے غیر فرار کی ماں۔ ایک مرتبہ آگے بڑھ جاتی ہے، آواز بھی آتی ہے الیہ الیہ فاطمہ، آپ اندر تشریف لے جاتی ہیں، پھر دیوار بند ہو جاتی ہے۔ 3 دن تک اب سارے مکہ میں جو ہے شہرت ہو گئی کہ فاطمہ بنت اسد کعبے میں گئی ہیں اور وہ بند ہو گئی ہے دیوار۔ ایک مرتبہ جب یہ شہرت ہوئی، سارے لوگ آنے لگے، قفل کھولنے کی کوشش کی گئی لیکن قفل نہیں کھلا۔ 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد اندر رہی، اور وہاں مولائے کائنات اس کائنات میں تشریف لائے، اور وہاں امداد کے لیے پھر پروردگار عالم نے انبیاء کی ازواج و بہنوں کو بھیجا، انہوں نے آ کے مدد کی، اور مولائے کائنات جیسے ہی اس کائنات میں تشریف لائے، ایک مرتبہ سجدے میں سر رکھ کے سجدہ فرمایا، اور ایسی صورت میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ سارے بت جو رکھے تھے وہ ایک مرتبہ سجدے میں گر پڑے۔ مجھے نہیں پتا یہ سجدہ علی کو ہو رہا تھا یا اللہ کو ہو رہا تھا، بہرحال یہ تو توحید کے محافظ ہیں، لہذا آتے ہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو بتوں کو بھی میں سجدہ کراتا ہوں، شعور دے
شعور کے تو سجدہ نہیں کر سکتے. معلوم ہوا کہ بتوں کو بھی مولا کائنات نے آتے ہی اس کائنات میں شعور دیا، اور شعور کے تحت ایک مرتبہ سارے بتوں نے سجدہ کیا بارگاہ الہی. اور اس کے بعد ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد نکلنا چاہتی ہے. آواز آتی ہے کہ فاطمہ بنت اسد ہماری مہمانی قبول نہیں کرو گی؟ ارشاد فرماتے ہیں مالک تیری مہمانی کون قبول نہیں کرے گا؟ یقیناً. تو 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے پروردگار عالم نے جنت سے کھانے بھیجے. جناب مریم وہ ہیں جن کے لیے حکم ہوا تھا کہ جا کے درخت کو ہلاؤ، رطب گرے تو کھاؤ. جناب عیسیٰ کے پیدا ہونے پر پروردگار عالم نے جناب مریم سے کہا تھا کہ رطب گرے تو کھاؤ درخت کو ہلانے کے بعد. یہاں پروردگار عالم 3 دن تک کھانے بھیج رہا ہے. اب اندازہ کیجئے کہ کیا منزلت ہے جناب فاطمہ بنت اسد کی. اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ در بنا اور آپ بچے کو لیے ہوئے باہر آئیں اور پھر در بند ہو گیا. دیکھیے ساری کائنات میں انبیاء کے لیے 2 معجزے، جیسے جناب حضرت موسیٰ عصا پھینکتے ہیں اشتر بن جاتا ہے، ایک معجزہ. پھر اٹھا لیا پھر عصا بن گیا، دوسرا معجزہ. تو ہر نبی کے لیے 2 معجزے. جناب داؤد لوہے کو چھوتے ہیں نرم ہو جاتا ہے، ایک معجزہ. زرہ بنا دی سخت ہو گیا، پھر دوسرا معجزہ. لیکن مولا کائنات کی والدہ کے لیے 4 معجزے. جب آئی ہیں دیوار میں در بنا، ایک معجزہ. اندر گئی در بند ہو گیا، دوسرا معجزہ. جب نکلنا چاہتی ہیں پھر در بنا، تیسرا معجزہ. اور پھر باہر آنے کے بعد پھر در بند ہو گیا، چوتھا معجزہ. معلوم ہوا کہ یہاں 4 معجزے ہیں. آج دنیا کہتی ہے کہ یہ معجزے مولا کائنات کے معجزے ہیں، لیکن میں نہیں مانتا، اس لیے کہ معجزہ ہوتا ہے صاحب معجزہ کی موجودگی میں. جہاں جناب موسیٰ تھے وہاں عصا اجدر بن رہا تھا، جناب عیسیٰ تھے تو ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو رہا تھا، جناب داؤد تھے تو ہاتھ لگانے پر لوہا نرم ہوتا تھا. یہاں مولا کائنات ہیں شکم مادر میں، اور دیوار کے سامنے ہے جناب فاطمہ بنت اسد. تو ماننا پڑے گا کہ یہ فاطمہ بنت اسد کا معجزہ تھا. اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر یہ مانیے کہ امام غیبت میں رہ کے معجزہ دکھا سکتا ہے. صلوات ارشاد فرمائیں. فاطمہ بنت اسد باہر تشریف لائی. ایک ہجوم ہے، اور ایسے ہجوم میں ایک مرتبہ قرآن ناطق کو رحل پہ لے کے اپنے ہاتھوں کے دیوار سے ٹیک لگا کے ارشاد فرماتی ہیں کہ پروردگار عالم نے مجھ سے کہا قد خلقتہ من قدرتی وعز جلالی وقسط عدلی. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس بچے کو اپنی قدرت سے خلق کیا ہے اور اپنے جلال کے عزت سے خلق کیا ہے اور اپنے عدل کے جوہر سے خلق کیا ہے. آدم کون؟ جو مٹی سے خلق ہوئے. اور مولا کائنات کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی قدرت سے خلق کیا ہے، عزت سے، جلال کی عزت سے خلق کیا ہے اور قسط عدلی سے خلق کیا ہے. اسی لیے تو جب قدرت سے خلق ہوئے تو قدرت اتنی لے کے آئے کہ اشارہ کر دے تو سورج پلٹ آئے. اور جلال عزت کا یہ عالم تھا کہ کوئی نظر علی سے ملا کے بات نہیں کر سکتا تھا. اور قسط عدلی کا یہ اثر تھا کہ جب تلوار چلتی تھی
تو برابر 2 حصوں میں تقسیم کرتی تھی، تول لیا جائے دونوں کے برابر وزن ہوتے تھے۔ یہ خست عدلی کا صبر تھا کہ پروردگار عالم نے خست عدلی سے خلق کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرماتی ہیں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فَوَّضْتُهُ امری، میں نے اپنا امر اس بچے کے حوالے کر دیا۔ امر پروردگار عالم کیا ہے؟ سورہ یاسین کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی شے کا تو وہ شے کن کہنے پر ہو جاتی ہے فوراً۔ تو یہ امر الہی ہے، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فَوَّضْتُهُ امری، میں نے اپنا امر اس بچے کے حوالے کیا۔ وَوَفَّقْتُهُ غامض علمی، اور میں نے اپنا علم سارا اسے وراثت میں دے دیا۔ معلوم ہوا، اسی لیے تو یہ قرآن ناطق ہو کے آئے ہیں، سارا قرآن کا علم ان کے پاس موجود ہے۔ اسی لیے قرآن میں پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ یہ کافر کہتے ہیں حبیب کہ آپ رسول نہیں ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس کل علم کتاب ہے۔ ادھر شہزادی پیدا ہوتے ہی اعلان کر رہی ہے کہ پروردگار عالم نے اپنا علم عطا کیا ہے، اپنا علم عطا کیا ہے۔ اور پھر سورہ رحمان میں پروردگار عالم نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے پہلے قرآن کی تعلیم دی، پھر خلق کیا، پھر علم بیان دیا۔ علم بیان یہی تو سبب ہے کہ قرآن اگر سمجھنا ہے تو مولائے کائنات کے لہجے سے سمجھو، ورنہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ پروردگار عالم اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے وَيُمَجِّدُنِي وَتَكْبِرُنِي، یہ بچہ وہ ہے جو میری تمجید کو قائم کرے گا اور میری تکبیر کو قائم کرے گا۔ ادھر پروردگار عالم نے رسالت مآب کو وحی کی کہ جائیے اور سیدھے ہاتھ سے استقبال کر کے لائیے۔ یہاں سیدھے ہاتھ سے استقبال کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم بتانا چاہتا ہے کہ جو آیا ہے وہ اصحاب یمین کا امام ہے، لہذا یمین ہاتھ سیدھے ہاتھ سے جا کے استقبال کیجیے۔ رسالت مآب آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ جب اب یہاں ایک روایت ملتی ہے جس پر مجھے ہرگز اتفاق نہیں ہے اس روایت سے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد نے رسالت مآب سے ارشاد فرمایا کہ میں بڑی مایوس ہوں، یہ بچے نے نہ دودھ پیا ہے، نہ آنکھیں کھولی ہیں، نہ رویا ہے، لہذا اس میں زندگی کی علامتیں نہیں پائی جاتی۔ یہ روایت لکھی ہے، لیکن مجھے اس لیے یقین نہیں ہے کہ جو اپنی دعا میں یہ کہہ رہی ہو کہ مجھے اس مشکل کشا کے صدقے میں میری مشکل کو آسان کر، وہ بھلا کیا معرفت نہیں رکھتی کہ یہ علی وہ ہے جو حیات بانٹنے والا ہے۔ ایک مرتبہ رسالت میں آپ کہتے ہیں لائیے میرے حوالے کیجئے، ایک مرتبہ لیا، جیسے ہی رسالت مآب کے ہاتھوں میں تشریف لائے آپ نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ مجھے یہ بتائیے کہ بند آنکھوں کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کوئی آیا ہو تو؟ ہرگز پتہ نہیں چلتا، لیکن بند آنکھوں سے کیسے علی نے پہچان لیا کہ میں رسالت مآب کے ہاتھوں میں آیا ہوں؟ معلوم ہوا پیدا ہوتے ہی خوشبوئے نبوت سے واقف تھے۔ اسی لیے تو رسالت مآب نے ارشاد فرمایا تھا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ جب ایک ہی نور سے ہیں تو لازمی بات ہے کہ رسالت مآب کی خوشبو سے علی واقف ہوتے تھے۔
علی ہی نہیں حسنین بھی واقف تھے، اسی لیے تو جب کسا کے نیچے رسالت مآب تھے تو آ کے کہہ رہے تھے انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ، کہ میں اب خوشبو محسوس کر رہا ہوں اپنے جد رسالت مآب کی۔ معلوم ہوا یہ ساری ہستیاں رسالت مآب کی خوشبو سے واقف تھی۔ ایک مرتبہ آنکھیں کھولی اور اس کے بعد رسالت مآب نے اپنی زبان چوسنے کے لیے دے دی، زبان چوسی رسالت کی نہیں، بلکہ رسالت مآب یہ بتا رہے تھے ساری کائنات کو کہ میں اپنی زبان دے چکا ہوں علی کو۔ یہ جملہ اسی لیے تو یہ زبان جب دی تھی پیدا ہوتے ہی آخری وقت میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا، اسی زبان کی تکمیل میں ارشاد فرمایا میں زبان دے چکا ہوں۔ تو جب چوس لی زبان آپ نے، اس کے بعد ایک مرتبہ ارشاد فرماتا ہے رسالت مآب یا علی کچھ سناؤ، تو آپ نے تمام صحیفے سنائے، تینوں کتابیں سنائیں، اور اس کے بعد سورہ مومنون سے 18 آیتیں سنائیں۔ یہ 18 کا عدد بھی علی سے بڑا قریبی تعلق رکھتا ہے۔ 18 آیتیں پیدا ہوتے ہی سنا رہے ہیں اور 18 تاریخ کو اعلان ولایت ہو رہا، اور دنیا آج اعتراض کرتی ہے کہ ابھی قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا، پھر علی نے کیسے سنایا قرآن؟ تو قرآن پڑھنے والے حسبنا کتاب اللہ تو کہہ دیتے ہیں، لیکن کتاب حقیقتاً ان کے لیے کافی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق کیا، پھر علم بیان دیا۔ تو علم بیان، علم قرآن وہاں سے لے کے آئے تھے علی، اور اسی لیے تو ارشاد فرمایا من عنده علم الکتاب، اور جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ معلوم ہوا قرآن سنا دیا نہیں، بلکہ ایک اور دلیل آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام حسن علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ ماں کی گود میں رہتے ہوئے امام حسن علیہ السلام لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ جب بیٹا لوح محفوظ کا مطالعہ کر سکتا ہے تو کیا باپ نہیں کر سکتا؟ یہ بھی دلیل ہے کہ اس طرح علی قرآن سنا سکتے ہیں نہیں، بلکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو لوح محفوظ پر تحریروں کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ فوضت امری، میں نے اپنا امر ان کے حوالے کیا ہے۔ جب امر پروردگار عالم ان کے پاس ہو تو تحریر لوح محفوظ بھی تبدیل کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے تو امام حسین علیہ السلام نے 7 بیٹے عطا کیے تھے تحریر کو بدلتے ہوئے۔ اور اس کے بعد عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب نام رکھنے کی باری آئی تو ایک مرتبہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ یا علی میں نام رکھوں، یا ابو طالب میں نام رکھوں؟ تو کہا کہ نام رکھنے کا حق تو ہے تمہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جس گھر سے آیا ہے بچہ اس گھر والے سے نام لیا جائے۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں آپ کوئی ولی تھوڑی ہے، فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں آپ ولی تھوڑے ہیں، آپ کیسے اللہ سے لیں گے نام؟ تو ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں ولی نہ صحیح ولی کا باپ تو ضرور ہو۔ معلوم ہوا پیدا ہوتے ہی جانتے تھے کہ میرا بیٹا ولی ہے۔ اور اس کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ کعبے کے پاس آئے، پردہ کعبے پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد ایک شعر پڑھا۔ شعر کیا تھا؟ شعر یہ تھا کہ پروردگار عالم اس بچے کا نام تیرے پاس کیا ہو سکتا ہے؟
بین لنا ما فی المرضی، اے میرے مالک تیری مرضی میں کیا ہے، ماذا ترا بے اسم ھذا الصبی، اس بچے کے نام کے متعلق۔ تو اب دیکھیے پروردگار عالم نے بھی ایک تختی لوح بھیج دی اور اس پہ 2 اشعار لکھے ہوئے تھے۔ اللہ قرآن کو کہتا ہے کہ یہ قرآن ہے، شاعری نہیں ہے، اور شاعری رسول اکرم کے شایان شان نہیں ہے۔ اے میرے مالک جو چیز رسول کے شایان شان نہیں ہے تو اشعار کیوں بھیج رہا ہے؟ کہے گا کہ ابو طالب نے چونکہ شعر کہا ہے لہذا میں بھی اشعار میں وہ میسیج بھیج رہا ہوں۔ کیا میسیج بھیجا؟ خصصتم بالنبی، اے میرے نبی تم کو خصصتم بالولد صفی، اور ایک صفی بیٹا تمہیں عطا کیا ہے، اہل بیت نبی ہے، اے اہل بیت نبی ہم نے تم کو ایک صفی بیٹا عطا کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے فَاسْمُهُ مِنْ شَامِخِ الْعُلَا، اس کا نام شامخ علا میں، علیٌ اشتق من العلا، اس کا نام علی ہے جو علا سے مشتق ہے۔ تو پروردگار عالم نے وہاں 2 شعر بھیجے، اس لیے علی نام رکھا گیا۔ دیکھیے ایک شخص کا ایک تو اصلی نام ہوتا ہے، اب اگر کوئی شاعر ہے شعر کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، اگر کوئی مضامین لکھتا ہے کہتے ہیں یہ مصنف ہے۔ معلوم ہوا جیسے جیسے صفتیں بڑھتی جاتی ہیں نام بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ مولا کائنات ساری پروردگار عالم کی صفات لے کے آئے ہیں، تو کیا صرف نام صرف علی ہوگا؟ نہیں۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک راہب سے ملاقات ہوتی ہے، وہ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، انسان ہیں یا فرشتہ؟ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے فرشتہ کیسے پوچھا، چہرہ دیکھ کے انسان کہنا چاہیے تھا، وہ پوچھتا ہے آپ فرشتہ ہیں یا انسان؟ معلوم ہوا علی کے چہرے سے فرشتوں کی جھلک محسوس ہوتی تھی، اس لیے کہ آپ کے نور سے فرشتے بنے۔ ایک مرتبہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں انسانوں اور ملائکہ کا مقتدا ہوں، بتایا کہ ملائکہ بھی آپ کی اقتدا میں کام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، وہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ کا نام میت ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ میرے رسالت معاب کا نام ہے اور میرا نام توریت میں شنتیہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کیا آپ کا نام تاب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرے رسالت معاب کا نام ہے اور میرا نام انجیل میں ایلیا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عرب حل عطا کہتے ہیں، بارگاہ پروردگار عالم میں آسمان اول پر میرا نام عبد الحمید ہے، آسمان دوم پر عبد الصمد ہے، آسمان سوم پر عبد المجید ہے، آسمان چہارم پر علی ہے اور آسمان پنجم پر علی اعلیٰ ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ رسالت معاب نے میرا نام ابو تراب رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ صلوات ارشاد فرمائیں۔ جناب سلمان مولا کائنات کی کیا معرفت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں یا علی ما اسموں کا، علی بھی کہہ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جہاں معرفت کمال پر ہوتی ہے وہاں نظر میں ایک وسعت ہوتی ہے۔ جناب سلمان پوچھ رہے ہیں یا علی آپ کا نام کیا ہے؟ اب مولا کائنات کا جواب دیکھیے،
انا الذی لا یقع علیہ اسم ولا صفت ظاہری امامت و باطنی غیب لا یدرک۔ اے سلمان، میں وہ ہوں کہ جس پر نہ کسی اسم کا اطلاق ہوتا ہے نہ کسی صفت کا اطلاق ہوتا ہے، میرا ظاہر امامت ہے اور باطن غائب ہے جس کا ادراک ممکن ہی نہیں۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد۔ تو مولا کائنات بتا رہے ہیں کہ کسی اسم کا ایک قسم کا اطلاق مجھ پر نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ظاہر امامت ہے اور باطن غائب ہے جس کا ادراک ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو شافعی نے عجیب بات کہی، کفا فی فضل علی، وہ کہتے ہیں کہ علی کی فضیلت میں یہ کافی ہے کہ وقوع شک انہ رب، کہ یہ شک ہے کہ وہ رب ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں مات الشافعی ولیسا یدری، شافعی مر گیا لیکن نہیں پہچان سکا علی ربہ ام ربہ اللہ، علی اس کا رب ہے یا اللہ اس کا رب ہے۔ صلوات ارشاد فرمائے۔ تو معلوم ہوا کہ شافعی جیسا جو امام ہے ایک فرقے کا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں پہچان سکا کہ میرا رب علی ہے یا اللہ ہے۔ عجیب منزل۔ لیکن مولا کائنات کیا کہتے ہیں؟ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں نزہونا عن الربوبیہ، ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو، ورفعوا عنا حدود البشریہ، اور بشر کے جو صفات ہیں جو مرتبہ ہے اس سے ہمیں بلند رکھو۔ مولا کائنات کا ارشاد ہے ربوبیت سے ہمیں نیچے رکھو اور بشریت سے بلند رکھو۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اسرار الہی ہیں فی حیاکل البشریہ، بشریت کے ہیکل میں ہم اللہ کے راز ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے کلام ہیں اس خاکی جسد میں۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات اب اس کے بعد قولوا ما استطعتم، اور اس کے بعد تم جو چاہے اپنی استطاعت کے مطابق کہو۔ لا ينزف البحر، سمندر کبھی خالی نہیں ہوتا، اور سر کبھی، راز کبھی پہچانا نہیں جاتا۔ عجیب منزل ہے۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں مولا کائنات کہ تم اپنی استطاعت کے مطابق جو چاہو کہو، ربوبیت سے نیچے رکھ کے، تمام لوگوں سے بلند رکھ کے۔ سمندر کبھی خالی نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا سمندر ہے علی کی ذات صفات کا، مرتبے کا، کہ کوئی اس منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو ربوبیت سے نیچے رکھنے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں۔ عجیب منزل ہے مولا کائنات کی۔ اس منزل پر مولا کائنات ولایت جب رکھتے ہیں تو ولایت کے دو صفات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ فاللہ هو الولی یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ قرآن مجید کی آیت ہے پس اللہ ولی ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور کل اشیاء پر اختیار رکھتا ہے۔ اگر اللہ صرف اپنی صفت بیان کرنا چاہتا تو یہ ارشاد فرماتا واللہ یحیی الموتى، اللہ موت کو زندہ کر سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ اعلیٰ کل شیء قدیر۔ لیکن ارشاد فرما رہا ہے فاللہ هو الولی، اللہ ولی ہے، اور اس کے بعد یہ صفت بیان کر رہا ہے۔ مطلب یہ کہ ولی میں یہ دو صفتیں پائی جاتی ہیں۔ کیا صفتیں؟ مردے کو زندہ کرنا اور کل اشیاء پر اختیار رکھنا۔ اب شے کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ ما سوی اللہ میں جو کچھ ہے وہ سب شے ہے۔
چاہے آسمان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے ستارے ہوں، چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، چاہے ملائکہ ہو، چاہے کچھ ہو، ہر ایک پر اطلاق شے کا ہوگا۔ جو ما سوی اللہ ہے وہ شے کہلاتا ہے، اور ہر شے پر اختیار ہے۔ اور یحیی الموتیٰ، مردے کو زندہ کرتے ہیں، اور یہی تو سبب ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات کے پاس لوگ سمجھ رہے تھے کہ مولا کائنات غائب بھی جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں کیا ہے، ایک تابوت میں ایک زندہ شخص کو لے کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا علی اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ مولا کائنات محافظ شریعت ہے، یوں ہی نماز نہیں پڑھا دیے۔ ارشاد فرماتے ہیں اس کا ولی کون ہے؟ تو کہا کہ اس کی ماں ہے جو موجود ہے۔ ماں سے پوچھا کیا نماز پڑھا دوں؟ تو اس نے کہا ہاں پڑھا دیجیے۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ اب جب نماز جنازہ تمام ہوئی تو جو لوگ لے کے آئے تھے انہوں نے کہا پکار کے نام اڑ جا۔ مولا کائنات نے کہا کسے پکار رہے ہو؟ وہ تو مردہ ہے۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم تو زندہ لے کے آئے تھے، یہ کیسے مردہ ہو گیا؟ اب جو کپڑا ہٹا کے دیکھا تو حقیقتاً وہ مر چکا تھا۔ ماں سمجھ گئی کہ یہ ولی کا اختیار ہے کہ ارادہ کرے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، زندہ مردہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ قدموں سے لپٹ گئی، کہنے لگی یا علی یہ لوگ مجھے بہکا کے لے کے آئے تھے، میں توبہ کرتی ہوں، میرا ایک ہی بیٹا تھا، اسے زندہ کر دیجیے۔ علی نے اسے زندہ کر دیا۔ دیکھیے فاللہ هو الولی یحیی الموتیٰ، موت کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد علی کل شیء قدیر، جب علی کل شیء قدیر کہہ دیا تو سورج پر تو کسی کا اختیار نہیں نا، وہ تو بہت دور ہے، بہت بڑا ہے، لیکن علی کا اختیار یہ ہے کہ صرف ایک انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا دیا۔ ایک اور رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ آج جس کے در پر ستارہ آئے گا وہ میرا وسیع ولی جانشین بھی ہوگا اور اس سے میری بیٹی کی شادی بھی ہوگی۔ تو وہ تاریخ کہتی ہے کہ ساری رات لوگ اپنے بام سجا کے روشن کر کے انتظار کرتے رہے اور ادھر سے ستارہ چلا، اور ایک مرتبہ مدینے کا چکر لگایا اس طرح کہ ہر حسرت رکھنے والے کے گھر کے قریب آ کے گزر جاتا تھا۔ معلوم ہوا یہ ستارہ بھی جانتا تھا کہ علی کے دشمنوں کو کیسے جلایا جائے۔ ایک مرتبہ اور تمام چکر لگا کے اس کے بعد در علی پر آیا۔ آج دنیا اعتراض کرتی ہے یہ افسانے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ ستارہ ایک شہر سے بڑا ہوتا ہے اور وہ کیسے علی کے در پہ آ سکتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بھی عرض کر دوں میں کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ میٹر بنتا ہے مالیکیولز سے، اور مالیکیولز کے درمیان جگہ ہوتی ہے۔ مالیکیولز بنتے ہیں ایٹمز سے، ایٹمز کے درمیان بھی جگہ ہوتی ہے۔ ایٹمز بنتے ہیں الیکٹران، پروٹون اور نیوٹرون سے، اور ان کے درمیان بھی جگہ ہوتی ہے، پروٹون نیوٹرون کے درمیان بھی، اور اس کے اطراف الیکٹران جو گھومتے رہتے ہیں، ایک ایک سرکل میں ایک ایک الیکٹران ہوتا ہے، تو کافی جگہ ہوتی ہے۔ سائنس کہتی ہے اگر یہ ساری درمیان کی جگہ نکال دی جائے تو بڑے سے بڑے کرے کو ایک چھوٹے سے گولے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن اب کرے کون؟ مولا کائنات اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں انا صاحب البسط والقبض، میں وہ ہوں جو بڑی سے بڑی چیز کو چھوٹی کر سکتا ہوں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بڑی کر سکتا ہوں۔ معلوم ہے سائنس نے امکان بتایا، مولا کائنات نے اپنا اختیار بتایا، تو اب وہ بڑا ستارہ بھی جو شہر سے بڑا ہے وہ چھوٹا ہو کے علی کے در پہ اس طرح آ سکتا ہے۔
اور جو در پہ آ جائے پھر واپس جاتا ہے تو قوت کے ساتھ جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب چلا ہے ستارہ وہاں سے تو شہزادی نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا، ستارہ در پہ پہنچا، اور جتنی دیر در پر رہا 33 مرتبہ الحمدللہ کہا، اور جب واپس چلا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا۔ یہ عادات جو بتائے جا رہے ہیں 34 33 33، یہ کس لیے بتایا جا رہا ہے؟ وقت بتایا جا رہا ہے کہ کتنے وقت میں وہ وہاں سے یہاں آیا، یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے وقت میں وہ وہاں سے یہاں آیا، اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہنے تک وہ رکا رہا، اور پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنے تک واپس گیا۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنے میں زیادہ وقت لگتا ہے یا سبحان اللہ 33 مرتبہ کہنے میں زیادہ وقت لگتا ہے؟ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ معلوم ہوا ستارہ آیا زیادہ وقت میں، واپس گیا کم وقت میں۔ تو کم وقت میں کیسے گیا؟ اس لیے کہ اسے اور قوت حاصل ہو گئی، رفتار حاصل ہو گئی۔ سوال شد ہے ایسا صاحب اختیار ولی، لیکن جب حکومت مل گئی، آج اگر کسی کو تھوڑا سا اختیار ملتا ہے، تھوڑی سی دولت ملتی ہے تو زندگی کا طرز بدل جاتا ہے، لیکن مولائے کائنات جب خلیفہ وقت ہو گئے، انداز زندگی بالکل نہیں بدلا، بلکہ اپنے گھٹنے پر روٹی توڑ کے کھایا کرتے تھے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ خلیفہ وقت ہیں اور زندگی کا یہ عالم ہے کہ گھٹنے سے روٹی توڑ کے کھا رہے ہیں۔ ہاں، مولائے کائنات تشریف فرما ہے، حساب کرتے ہوئے طلحہ و زبیر آتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ وہ چراغ بجھا دیا، دوسرا چراغ جلا دیا۔ انہوں نے کہا کہ مولا چراغ تو جل رہا تھا، یہ دوسرا چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا وہ چراغ بیت المال کا تھا، بیت المال کا کام جب تک ہو رہا تھا وہ چراغ جلا رہا تھا، اب جب تم سے گفتگو کر رہا ہوں میں اپنی، تو ایسی صورت میں میں اپنا ذاتی چراغ جلا رہا ہوں۔ اسی لیے تو یہ طرز حکومت مولائے کائنات کا اتنا بلند اور اتنا بہترین تھا کہ UN میں جب تحقیق کی گئی کہ سارے زمانوں میں سب سے بہتر حکومت کس دور میں تھی، تو یہ طے کیا گیا کہ مولائے کائنات کے 4.5 سال کی حکومت کا دور سب سے بہترین دور تھا، اور سبب یہ بتایا گیا کہ اس دور میں کوئی ایک بھی بھوکا نہیں سویا۔ ذرا اندازہ کیجئے کیا طرز زندگی ہے۔ اور ایک خاص بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ضرب لگی ہے مولائے کائنات تو آپ نے وصیت فرمائی، امام حسن علیہ السلام۔ کیا وصیت فرمائی؟ وصیت یہ فرمائی کہ دیکھو بیٹا، اگر میں بچ جاؤں تو اسے سزا دینا یا معاف کرنا میرا اختیار ہوگا، لیکن اگر میں گزر جاؤں تو چونکہ اس نے ایک ضرب لگائی ہے تم بھی ایک ضرب لگانا، اور مدینے میں کوفے میں لوگوں کو قتل کرتے نہیں چلے جانا یہ کہہ کے کہ خلیفہ کو قتل کیا ہے۔ دیکھیے اندازہ کیجئے کس منزل پر کردار ہے مولائے کائنات کا۔ وہاں حالانکہ ضرب لگی ہے،
حکیم کہہ چکا ہے کہ بچنا مشکل ہے، اس کے باوجود وصیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک ضرب لگانا اور اگر معاف کر دو تو بہتر ہے۔ یہی وصیت تھی جو امام حسین علیہ السلام بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام جانا تو صبر کرو، عجیب منزل ہے۔ دیکھیے چونکہ اصغر بھائی نے ایک بات کہی ہے کہ شہزادی نے مجلس قائم جو کی ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ مجلس قائم کرنے کا شہزادی زینب نے جو مجلس قائم کی ہے، دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو ذرا سا نقصان پہنچائے تو فطرت میں یہ ہے کہ آپ اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ مولا کائنات پہلی منزل میں بتا رہے ہیں کہ اگر اس نے ضرب لگائی ہے، اگر مجھے زندگی مل جائے تو میں چاہے معاف کر دوں یا سزا دوں، اور اس کے بعد وصیت کیا کر رہے ہیں؟ ایک ضرب سے زیادہ نہیں لگانا۔ عدل کی کس منزل پر فائز ہے؟ معلوم ہے انسانی جذبات کو دبا کے پروردگار عالم کے حکم کی بنا پر عدل پر فیصلے کیا کرتے تھے مولا کائنات، اور یہی سبب ہے کہ شہزادی زینب نے بھی اور امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی، امام زین العابدین علیہ السلام کا کیا عالم تھا؟ جس وقت یزید واصل جہنم ہوا ہے، حسین ابن نبیر بھاگ رہا تھا اور اس کے پاس غذا کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ دیکھتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام ایک سواری پر غلہ لیے ہوئے جا رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ آپ یہ غلہ بیچیں گے مجھے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میں غریبوں کے لیے لے جا رہا ہوں، بیچنے کے لیے نہیں، اگر تجھے بھی ضرورت ہے تو یوں ہی لے لیں۔ وہ ایک مرتبہ لے لیتا ہے اور لے کے کہتا ہے غالباً آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں تجھے اچھی طرح پہچانتا ہوں، جو حسین نے نبی میرے بھائی کا قاتل ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے اس کے باوجود آپ یہ کرم کر رہے ہیں مجھ پر؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ تیرا فعل تھا جب ہم تیرے پاس آئے تھے، یہ ہمارا فعل ہے نہیں۔ ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب ولید بادشاہ ہوا اور ہشام ہٹا دیا گیا تو اس کا جو کارندہ تھا وہ بہت ظلم کیا کرتا تھا، اسے معزول کر کے ایک مرتبہ چوک میں ستون سے باندھ دیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ جو بدلہ لینا چاہتا ہے آ کے بدلہ لے۔ سارے لوگ آ کے اس سے بدلہ لے رہے تھے۔ ایسے میں وہ سوچ رہا تھا کہ اگر امام زین العابدین علیہ السلام آ جائیں گے تو کیا ہوگا، اس لیے کہ میں نے سب سے زیادہ ظلم بنی ہاشم پہ کیا ہے۔ ایسے میں امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ بتا میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ دیکھیے یہ کردار ہے ان ہستیوں کا، اور ان ہستیوں نے اسی لیے شہزادی زینب نے مجلسوں کا قیام کیا۔ اگر چاہتی تو بدلے کے لیے لوگوں کو اکسا سکتی تھی، لیکن ہرگز ایسا نہیں کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی ساری زندگی عبادتیں کی، دعائیں کرتے رہے، لیکن حالانکہ حسین بن نمیر جب تمام مال لے چکا تو اس کے بعد جب آپ نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں تو حسین بن نمیر میرے بھائی کا قاتل ہے، تو ایک مرتبہ کہتا ہے اس کے باوجود آپ نے یہ جب کرم کیا ہے تو حقیقتاً آپ خلافت کے لائق ہیں، آپ چلیے میں آپ کو خلافت دلانے کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خلافت کی ضرورت نہیں۔ معلوم ہوا کہ اس منزل پر امام ہوتا ہے جہاں کردار ہوتا ہے۔ امام چاہتے تو اس وقت ایک مرتبہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے تو ایک فساد برپا ہو جاتا، لیکن امام نے صرف دعاؤں سے اور عبادتوں سے اپنی زندگی گزاری۔ ہاں لیکن ان ہستیوں کے اس فعل کے باوجود بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو ظلم کیا گیا ہے کربلا میں، جناب سکینہ کم سن بچی نا، 4 سال کی بچی، ذرا اندازہ کیجئے
کہ اسے تماچے لگائے جا رہے ہیں، کانوں سے بتنے اس طرح کھینچے گئے کہ کان زخمی ہو گئے۔ ہائے سکینہ پہ کیا گزر رہی ہے۔ وہ بچی جو حسین کی دعاؤں کا ثمر تھی، جس بچی کو ہر ایک حد سے زیادہ چاہتا تھا، جسے زمین پہ چلنے نہیں دیا جاتا تھا، اس بچی پر اتنا ظلم کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ جب 11ویں تاریخ کو قافلہ روانہ ہونے لگا ہے تو آ کے شمر پوچھتا ہے کہ وہ بچی کون ہے جسے حسین بہت چاہتے تھے، تو بتایا گیا کہ ہاں یہ سکینہ ہے۔ یہ سمجھا گیا کہ شاید ان کے ساتھ سہولت برتی جائے گی۔ کہتا ہے کہ اس بچی کو ہم الگ اونٹ پر سوار کریں گے۔ شہزادی نے ارشاد فرمایا ارے یہ بچی کمسن بچی اونٹ پر کیسے سنبھلے گی؟ تو کہتا ہے ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کو اونٹ پر اوندھا لٹایا گیا، رسی سے باندھ دیا گیا، اور اس کے بعد اونٹ کو جب دوڑایا گیا ہے تو ایک مرتبہ سینہ زخمی ہو گیا سکینہ کا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ شمر کے ہاتھ میں 7 آدمی کی طاقت تھی۔ اس ہاتھ سے جب تماچا لگاتا تھا شہزادی کے رخسار کا رنگ بدل جاتا تھا، شہزادی زمین پہ گر جاتی تھی۔ راستے میں ایک مرتبہ پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ ایک مقام پر قافلے کو ٹھہرایا گیا اور اس مقام پر شہزادی بہت پیاسی تھی۔ ایک مرتبہ کہتی ہے پھوپھی اماں کیا میں پانی مانگوں؟ شہزادی نے ارشاد فرمایا کہ اگر مانگنا چاہتی ہو تو مانگو لیکن توقع نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جا کے شمر سے کہتی ہے کہ شمر تھوڑا پانی مجھے دے دے۔ کہتا ہے میں پہلے ساری فوج کو پانی پلا دوں اس کے بعد دوں گا۔ ساری فوج کو پانی پلاتا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ شہزادی ارشاد فرماتی ہے اب تو فوج کو پانی پلا چکا اب تو دے دے۔ کہتا ہے پہلے اپنے جانوروں کو پانی پلا دوں۔ جانوروں کو پانی پلاتا ہے اور اس کے بعد مشک سے پانی زمین پر بہا دیتا ہے۔ آئے سکینہ ایسی پیاسی رہی کہ ایک مرتبہ قید خانے میں اپنے بھائی سے پوچھتی ہے کہ بھیا پیاس کی منزلیں کیا ہوتی ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام پہ ارشاد فرماتے ہیں بیٹے یہ کیوں پوچھ رہی ہو سکینہ؟ کہا نہیں میں جاننا چاہتی ہوں۔ کہا جب پیاس بڑھ جاتی ہے تو زبان پر کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں ہاں میرے بابا کا یہی عالم تھا، اس لیے کہ میرے بھیا نے زبان رکھ کے کھینچ لی تھی اور کہا تھا آپ کی زبان پر تو مجھ سے زیادہ کانٹے ہیں۔ اور اس کے بعد کی منزل ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کے جسم میں طاقت نہیں رہتی تو حرکت نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں ہاں میرا بھیا علی اصغر پیاس کی اسی منزل پر تھا کہ وہ حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری منزل یہ ہے کہ گوشت ہڈی چھوڑ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا کہا ہاں بھیا میں اسی منزل پر ہوں، دیکھیں یہ گوشت میرا ہڈی سے الگ ہو گیا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں بھیا میں اس دنیا سے جب گزر جاؤں تو کسی تر زمین پر دفن کرنا۔ ہاں رات میں خواب کو بابا کو دیکھا، تڑپ گئی بچی۔ ایک مرتبہ سر حسین بھیج دیا گیا، سر رخسار پر رخسار رکھ کے بیان کرتے کرتے بچی خاموش ہو گئی۔ ایک مرتبہ شہزادی نے ارشاد فرمایا سجاد سید سجاد ذرا دیکھو تو سکینہ کو کیا ہوا؟ ہاتھ جو رکھا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج سکینہ گزر گئی اس دنیا سے۔ ایک مرتبہ بیمار امام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں خبر کھودتے ہیں تلوار سے، اور اس کے بعد جناب سکینہ کو دفن کرنے جب آگے بڑھتے ہیں ماں کہتی ہے ذرا بچی کو میرے حوالے کر دو۔ بچی کو حوالے کیا گیا۔ ماں نے ایک مرتبہ بوسہ دیا اور کہا ماں بڑی شرمندہ ہے کہ تمہیں پانی بھی نہیں پلا سکی۔ ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے دفن کرنے کے لیے، تو ہاتھ بلند ہوئے لاؤ میری بیٹی سکینہ کو میرے حوالے کر دو۔ عالم الذین ظلموا ایام القلب۔
پروردگارہ اس قلیل ادا کو قبول فرما، بانی مجلس و حاضرین مجلس کو اپنے حفظ و امان میں رکھا، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشتاق حج و زیارات ہیں انہیں مشرف فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، دعاؤں میں تاثیر عطا فرما، ہمیں اس قابل بنا کے نصرت امام زمانہ کر سکیں، وقت ظہور موجود ہوں تو ناصرین میں شمار فرما، تعجیل فرما ظہور امام وسلم۔ Darling
بجے حضریاں ایک اعلان سمجھ فرمائیے. کل صبح 11 بجے بمقام تالاب کٹے سے جلوس سینہ زنی برآمد ہو کر مولانا دلدار حسین صاحب کے گھر پہنچے گا. آپ تمام سے خواہش کی جاتی ہے کہ فردن تشریف لے آئے. بابا بہت اندھیرا ہے ڈر لگتا ہے. زندہ میں اب بسیرا ہے ڈر لگتا ہے. بابا بہت اندھیرا ہے ڈر لگتا ہے. نہیں دکھاتا ہے خنجر جو بار بار دردے تماچ مارتا مجھ کو ڈھونڈتا ہر گئی ستم کی کرتا جلاتا ہے. سب کے گلے میں ہے رتن سب سے میں چھوٹی ہوں. سب کے گلے میں ہے رتن سب سے میں چھوٹی ہوں. دکھتا ہے گلا اس لیے پنجوں پر چلتی ہوں. دکھتا ہے گلا اس لیے پنجوں پر چلتی ہوں. بیٹی کی آنکھ کی کوئی نہ کھاتا ہے. کانوں سے میرے شمر میں سینی ہے بالیاں بہتا ہے خون کانوں سے سہمی ہے بیبیاں. بہتا ہے خون کانوں سے سہمی ہے بیبیاں. جب رات کانپتی ہوں وہ مسکراتا ہے. نہ آپ ناچتا ہے نہ بھیا اکبر. نہ آپ ناچتا ہے نہ بھیا اکبر. گردن میں تک بھائی کے خفیہ ہے کھلے کر. گردن میں تک بھائی کے خفیہ ہے کھلے کر. دربار میں مزید ہم کو بلاتا ہے.
بے شرم کرتا جاتا ہے گستاخی آپ سے بے شرم کرتا جاتا ہے گستاخی آپ سے ظالم چھڑی سے مارتا فوٹو کاٹ کے ظالم چھڑی سے مارتا فوٹو کاٹ کے سرا پترا بتا کر ہم کو لاتا ہے سلوات السلام آپ پہ فاطمہ زہرا سلوات السلام آپ پہ فاطمہ زہرا ہمارے بچے کے لیے فاطمہ زہرا ماشاء ہمارا سلام کریں کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر ماشاءاللہ زینب بنتی ہے دا فاطمہ زہرا اللہ تعالی